الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن عدوت به. يا أكرم الخلق ما لمن عدوت به سواك عند حضور الحديث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدعوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باري النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری بتا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا سنا ہے مدینہ سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا یہ دونوں جہاں تیرے تیرے اثر ہیں یہ تمام جہاں تیرے تیرے اثر ہیں جو تجھ کو نہ مانے بڑے بے خبر
بڑے بے خبر ہیں نہیں جانتے جو بھی تیرے غضب کو، جو بھی نہیں جانتے تیرے غضب کو، انہیں غفلتوں سے جگا میرے مولا۔ جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، جسے تو نے چاہا اس پہ میں فدا ہوں، تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے، شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے، گناہگار امید رکھتے ہیں اس سے، گناہگار امید رکھتے ہیں اس سے، سفارش کرے تجھ سے امت کی آقا، تو کرنا سبھی کا بھلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، ہر پھول میں خوشبو تیری، ہر شمع میں نور تیری، ہر شمع میں نور تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، جو ساقی کو
سنگ در جانا نا تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانا نا دل اپنا چمک اٹھے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے گر آنکھیں بھی نورانی اے جلوائے جانا نا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن پوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے اے جلوائے جانا نا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب برات میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دو دعائیں مانگی اس کے بارے میں حافظ المؤرخ ابو عبداللہ محمد بن سعید المعروف عالم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے میں روایت نقل فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں گرے ہوئے کپڑے کی طرح یعنی بغیر کسی حرکت کے سجدے کی حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مناجات کر رہے ہیں سجدہ لکا سوادی و خیالی و آمن بکا فؤادی آذی یدی و ما دلیت بیا علی نفسی یا عظیم رضا لکل عظیم اکفر ذنب العظیم سجدہ وجہ للذی خلقہ و شق سمعہ و بصرہ ترجمہ میرے قلب و خیال نے مجھے سجدہ کیا اور میں دل سے تجھ پر ایمان لایا یہ میرے ہاتھ ہیں ان سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ عظمت والی ذات جس سے ہر عظیم چیز کی امید کی جاتی ہے گناہ عظیم کو معاف فرما میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے اس نے اسے پیدا کیا اور اس میں کان اور آنکھیں بنائی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور دوبارہ سجدہ ریز ہو کر گزار ہوئے اعوذ برداک من صفاتک وبقفبک من عقابک وبک منک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داؤد اعفر وجهی فی التراب سیدی و حق لو ان یسجد ترجمہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی تیری پکڑ سے تیرے عفو و درگزر کی اور تیرے جلال سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں تو اسی ثنا و تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود بیان فرمائی میں وہی عرض کرتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے عرض کی
میں اپنا چہرہ اپنے مولا کے لیے پاک درود کرتا ہوں اور جو اسی لائق ہے کہ اس کے سامنے زمین و نیاز ہم کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے سجدے سر اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی قلبا نقیا لا کافرا ولا شقیا۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ دل عطا فرما، نہ تو ناشکری کرنے والا ہو اور نہ ہی بدبخت۔ شب برات میں حضور کے طویل سجدے، شب برات میں ہمارے پیارے آقا حکیمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کس قدر طویل ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا تو انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو نہیں قبض کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور گفت رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی شب برات کی اہمیت بتایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ جلدی کیجیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے 15 شعبان کی باتیں بتا رہے تھے۔ یہ مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا وکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شب برات کبھی گھر میں اور کبھی مسجد میں عبادت اور ذکر دعا میں مشغول رہتے تھے، اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ بسا اوقات اس عبادت میں ساری رات گزر جاتی، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شب برات سے ہی متعلق ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 قدم سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ امت کے لیے فکر مند رہنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبول کی دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس خواب میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مختلف فرما رہے تھے۔ صد شکر خدایا تو نے دیا ہے رحمت والا وہ آقا، صد شکر خدایا تو نے دیا ہے رحمت والا وہ آقا، جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا ہے، جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا رہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو شب بیداری کرتے ہوئے عبادت و ذکر و دعا میں گزاریں اور اپنی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مظلومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ شب برات میں قبرستان جانا،
اصل دراصل مسلمانوں کا معمول چلا آ رہا ہے کہ شب برات میں قبرستان جا کر اپنے مرحوم رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے لیے فاتحہ خوانی، اصال ثواب و دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نیز مزارات اولیاء اور علماء پر حاضری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک اچھا عمل ہے بلکہ احادیث پاک میں زیارت قبور کو دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کر دیا کرو، کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے تاکہ قبروں کو دیکھ کر ہمارے دل میں فکر آخرت پیدا ہو۔ خاص طور پر 15 شبان کو قبرستان جا کر اپنے مرحومین کو دیگر مسلمانوں کے لیے مغفرت لازمی کرنی چاہیے۔ اسی سال ہم قبرستان جانے کے آداب و طریقہ کہ قبرستان جانے کا اسلام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب بھی کسی قبرستان میں حاضری ہو اس طرح کرے ہو کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد ترمذی شریف بیان کردہ یہ سلام کہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسد۔ ترجمہ، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آگے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب الانصاد بالیتی والاجرام من ناخرات الذی خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلام منی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس دعا کے پڑھتے وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اگر قبر کے پاس بیٹھنا چاہیں تو صحابی قبر کے مرتبے کو مضبوط رکھ کر باادب بیٹھا جائے۔ یہاں پر ہم قبر پر اگربتی جلانے کے مسئلے کے متعلق سنتے ہیں کہ قبر پر اگربتی جلانا کیسا ہے۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدخوالی ہے اور اس کی نیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں۔ یہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مگر اگربتی کو قبر کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، قبر کے سیر پر ہو کر لگا دینی چاہیے، کیونکہ قبر کے اوپر لگانے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ شب برات میں عبادت کر رہے تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز بچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا جہنم سے آزادی کا یہ پروانہ خدائے مالک باری کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے۔ شب برات کا اہتمام فرمانے والے کئی بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو اس رات کو اہتمام فرماتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور ساری رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ شبان معظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی بات کی تائید کرتے ہیں اور
اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفل کی عبادت کرنے سے مطلب فرماتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اس سے ثابت ہوا کہ شب شبان معظم کو کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ رات بہت برکتوں والی رات ہے۔ ہم کو صرف اسی رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہم کو اس طرح ہر رات جا کر اپنی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بزرگ فرماتے ہیں دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو رازق کو تلاش کرو۔ جب ہم رازق کو تلاش کریں گے تو ہمارا رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ اگر ہم رازق کو ہی بھول جائیں گے تو پھر رزق میں برکت بھی نہیں ہوگی اور ہم اس رزق کے پیچھے بھاگتے ہی رہیں گے۔ صرف اسی رات عبادت جا کر کرنی چاہیے، اس کو اس طرح عبادت کرنی چاہیے کہ ہماری آخری رات ہے۔ ہر رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھ کر عبادت کریں گے تو ہمارے لیے پورا سال لیلۃ القدر و شب برأت والی راتیں ہی ہوں گی۔ صرف مخصوص راتوں میں جانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہر رات جا کے عبادت کر رہے ہیں تو ہماری ہر رات ہی لیلۃ القدر شب برأت کی رات بن جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ ساری رات جا کر عبادت کرتے رہیں، صبح کام پر جانے کی آپ کو مشکل ہو۔ بہتر ہے آپ رات کا کچھ حصہ جتنا بھی آپ لوگ ہو سکے ان سے جا کر اللہ کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ رات کا ٹائم تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہے جب ان کو کوئی نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ ہمارے گھر والے بھی آرام کے لیے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم کو اکیلے بیٹھ کر وضو کرنا اور اپنے نفس کو کمال کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ رات کے اس ٹائم جب نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس ٹائم نیند سے اٹھنا صرف اللہ کی خاطر، کوئی اپنی خاطر، کوئی اپنے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس ٹائم اٹھ کر وضو کرنا اور اللہ کے حضور حاضر ہونا، نفل ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بہت بار بار تک اور قبولیت والے لمحات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہر رات کچھ نہ کچھ اپنا ٹائم نکالیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا ہم آسانی سے نکال سکیں، آہستہ آہستہ نکال کر جا کر اللہ کا ذکر کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اس کی رضا کے لیے دعائیں مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اٹھنا، ہمارا پڑھنا، اپنے والدین کے قبول عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق شریعت کے مطابق مجھے سامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات کا بہت پیارا عمل رزق میں برکت کے لیے میرے پیر مرشد نے ہم کو تعلیم کیا، میرا اپنا بھی آزمایا عمل یہ جس سے واقعی برکت ہوئی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو پیر مرشد نے حکم فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں برکت آدمی ہے۔ وہ عمل میں آپ کی باتیں پیش کرتا ہوں۔ یہ عمل میرے شیخ پیر صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی نصری قادری چشتی کی رضا ابو العالی تقدیری دامت برکات اور عالیہ عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کے میرے پیر مرشد کے درجات بلند فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کو عمر کثیر عطا فرمائے، آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی اولاد میں آل اولاد برکت عطا فرمائے، آپ کو فیض برکت عطا فرمائے، آپ سے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے فرمودات کے مطابق کلمات کے مطابق سلسلے کی کلمات مطابق ارشاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل میں آپ کی باتیں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے 11 دانے چاول کے لیتے ہیں، کچے چاول جو ہوتے ہیں 11 دانے کے لیتے ہیں، ہر ایک دانے کے اوپر اللہ صمد 111 دفعہ پڑھنا ہے، تو ساتھ 3 دفعہ سورہ فتح کی آخری آیت
محمد رسول اللہ پڑھیں، یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ پڑھ کر ایک چاول کے دانے کے اوپر 10 پھونک مار دینی ہے آپ نے۔ اسی طرح 11 دانوں کے اوپر اسی ترتیب سے ہر ایک دانے کے اوپر 111 دفعہ اللہ صمد کی سورۃ فاتحہ کی آخری آیت کو پڑھ کے ختم کرنا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو ان چاولوں کو کوئی بھی کپڑا لے کر، سوتی کپڑا یا ململ کپڑا لے کر اس میں لپیٹ کر گھیرا لگا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آپ نے پرس میں رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں بھی آپ جا کے پیسے رکھتے ہیں تو وہاں پہ کسی گٹھی جو بڑی ہے اس کو رکھ دیں۔ تو یہاں کبھی جس جگہ پہ آپ پیسے رکھنا آپ یہ رکھیں اس بھی آپ نے کبھی خالی نہیں ہونے دینا۔ بے شک 10 کا نوٹ ہو، جس طرح بھی آپ کی تکلیف ہو وہاں بھی نوٹ ہونا چاہیے لازمی۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ اور صبح اٹھ کر حسب توفیق صدقہ بھی لازمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ برکت رزق میں یہ نہیں ہوتی کہ وافر مقدار ہو، کوانٹٹی برکت نہیں ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ آپ تھوڑے میں بھی آپ کا گزارا اچھا ہو جائے، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور رزق میں برکت جو کھانا پینا نہیں ہے، اس میں عمر میں بھی برکت ہوگی، آپ کی عزت یہ بھی رزق کی برکت میں آ جاتی ہے، شہرت یہ بھی رزق کی برکت میں آ جاتی ہے، دین میں آپ کو اللہ کی راہ میں چلنے کی دین میں یہ برکت ہے، اس لیے رزق کی برکت بہت زیادہ معنوں میں آ جاتی ہے۔ اس طرح ہم کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نظام میں پاتی ہو، نیک اعمال کرتے رہیں، دوسروں کو دعوت دیں، اس نیک راز کی برکت اللہ ہم پر نازل فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو بھی گناہ پورے سامنے ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور آگے آنے والے سالوں میں جتنی ہماری زندگی باقی ہے پھر نیک اعمال کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو چاہیے اس رات میں نفل ادا کرنی چاہیے، لیکن نفل ادا کرنے سے پہلے ہم کو اپنی قضاء عمر ادا کرنی چاہیے، جو ہماری نماز پہلے رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، ہم کو کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم وہ اپنی قضاء نماز ادا کریں، کیونکہ نفل عبادت سب سے بعد میں ہے، سب سے پہلے آپ کی فرض عبادت ہے اور نماز سب سے پہلا فرض ہے یہ، اس لیے ہم کو چاہیے کہ نماز جو ہے فرض نماز ہماری باقی ہے جو سپاہی کی وجہ سے قضا ہو چکی ہے، ہم کو یاد کریں جتنی ہے تاکہ مطابق نماز کے مطابق یاد کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جتنی نمازیں آج ادا ہو جائیں ٹھیک ہے، کوئی باقی رہ جائیں تو باقی 5 روٹی نماز ادا کرتے ہیں تو ساتھ ملا کر پڑھنے کی نیت بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہماری جو ہماری قضا میں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ بعد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تشریف پڑھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والبلاد والغلام والعلم دافع البلاء والوباء والكعب والبلد والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح النور جميل شيم شفيع صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم الراك والكعب والبلاد صاحب السدرة المنتهى مقام حسين المتلوب والمتلوب والمصلود والمصلود ووجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الكريم رحمة للعالمين وهب العاشقين قراد المشتاقين شمس العالمين سراج صالح مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكبرين وسيلة في الدار الصاحب وابا حسين محبوب رب المشركين ورب المغرب الجد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين نبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور الجمال صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. تمام देखने वाले सुनने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और आकर तीन दफा दुरूशी एक दफा सूरह फातिहा तीन दफा सूरह इखलास बात करने वाले آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المبارك الذي محمد ومدار العالم وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على محمد كما تحب ترضى. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم لأمة محمد. اللهم فرج لأمة محمد. سبحان الله وحمد فيكون. سبحان الله مراد من حاصل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم. يا رب العالمين في خدمة الناشر الكريم يا بركة يا
تشریف بنا گئی جو کوئی گاہی ہو گیا ماں فرما بار میں شفیع کو کوئی عطا فرما اس سب کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفہ ہدیہ تقدیر کی شرط پیش کرنے کا قبول فرما بواسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب تمام بھی اکرام اور اعزام پر اعلی شدید میں اپنے اکرام پیش کرنے کا قبول فرما شہداء سے لڑ کر برا کو پیش کرنے کا قبول فرما شہداء بدر کو پیش کرنے کا قبول فرما تمام شہداء کے بدر تمام شہداء کے ثواب کو پیش کرنے کا قبول فرما اصحاب الکہف کا ثواب پیش کرنے کا یا اللہ قبول فرما اس کا ثواب مددلی مجزا کا رحمت دعوت و کریم ادب فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالی عنہ کی بار پیش کرنے کا قبول فرما تینوں کو پیش کرنے کا قبول فرما ادھر امام حسین امام شاہی کی وہ اس کا ثواب پیش کرنے کا قبول فرما تمام اہل بیت کا ثواب پیش کرنے کا قبول فرما تمام اماموں کو ثواب پیش کرنے کا قبول فرما خلفاء راشدین کی ثواب پیش کرنے کا قبول فرما خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب میرا ربی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما آگے محبین آگے مریدین آگے خلفاء اس کا ثواب پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب جملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں کی ثواب پیش کرنے کا قبول فرما اس کا ثواب سلسلہ حالیہ قادریہ نقشبندیہ سوربردیہ ولایہ تاریخیہ نقلیہ عثمانیہ حسنیہ حسینیہ کشمیہ جلدیہ کو پیش کرنے کا قبول فرما شادیہ کو پیش کرنے کا قبول فرما تمام بزرگان دین کی ثواب پیش کرنے کا قبول فرما اس کا ثواب یا اللہ تو بھی دنیا فانی صدر عالم آسان مدد کے آقا کی صاحب ایمان دنیا جلال سب کی روحوں کو ثواب پیش کرنے کا قبول فرما جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں جن کا دعا کرنے والا کوئی نہیں صاحب ایمان اس کا ثواب پیش کرنے کا قبول فرما ہمارے والدین کی بھی سلامت فرما ہمارے خاندان میں سے جو بھی دنیا جلال اس ایمان کی حالت میں سب کی بھی سلامت فرما اس کا ثواب پیش کرنے کا قبول فرما یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرما فضیلت عطا فرما رحمت عطا فرما اپنی نگاہ کرم عطا فرما یا اللہ جس نے بھی کتنی بھی موٹائی گزر گئی یا اللہ تاہی میں گزر گئی یا اللہ آنے والی عمر جو باقی ہے یا اللہ مجھے کام کرنے کی دعا مانگتی ہے ہماری دعائیں پاک میں عطا فرما پچھلے گناہوں کو نیکیوں بدلنے میں یا اللہ بدل سکتا ہے یا ہمارے گناہوں کو نیکیوں بدل دے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے کو مرشد میاں حضور کو بلند درجے میں خیر عطا فرما آپ کی آل اولاد برکت عطا فرما ہمیں فضیل عطا فرما آپ کے فیض میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما آپ کے کریمہ کے مطابق سلسلے کی ترقی و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تربیت آپ نے ہماری کی تھی تربیت دوسروں کی کرنے کی توفیق عطا فرما صرف یا اللہ اپنے ذاتی خاطر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما بے زیادہ مقدر یا اللہ سے محفوظ فرما شیطان شر سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما شریر شیطان شر سے محفوظ فرما ہر طرح کے جادو ٹونے حسین نظر سے محفوظ فرما جس کسی دعا کے لیے کہا تھا کہ جائے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما ہر طرح کے جاری باقی گناہوں سے صحیح کی عطا فرما ہر طرح کے جاری باقی جادو ٹونے اثر بیماریوں سے محفوظ فرما جس بیماری میں مبتلا شفا عطا فرما یا جو مریض سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما سب کی جائے دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا اس نے دعا بھی نہیں کہا جو کہیں گے جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکتے سب کی یاد ہے سب کے دلوں کی حال جانتا ہے سب کی جائے دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا اللہ معاف فرما حبیب سے معاف فرما یا رسول اللہ یصلح حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر یمن مغرق یا ساحل اشکالنا یا اللہ کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا مصطفیٰ کرم کیجیے یا لوگ شمال کرم عطا فرما وہی مانگ سے پہلے حبیب سے مانگ ہمارے بہتر اپنے مانگ عطا فرما سب سے برکت عطا فرما دو بے روزگار ہونے کے بعد دو روزگار عطا فرما دو عزت مال عزت برکت عطا فرما ہدایت عطا فرما جو بے اولاد ہونے کے لیے سارے اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہونے کے ہاتھ چلنے کی توفیق عطا فرما ماں باپ کو نہ بتا دینا ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے توفیق عطا فرما شریعت دین اسلام کے مطابق دین جانے کی توفیق عطا فرما دو رشتے کی رکاوٹ محترم رشتے میں ثانی پیدا فرما گلشن کی وسیلہ وجہ سے مشکلات محترم مشکلات دور فرما
رحمت والی لال سبھی یا سب کے رشتے میں خالی پیدا فرما جو بے اولاد نے انہیں سارے اولاد عطا فرما یا اللہ پر کرم فرما آگے آنے والے سالوں میں نیکی کی کہانی پر چلنے کی بھی عطا فرما تبلیغ کی دعوت دینے کی بھی عطا فرما عمل کرنے کی بھی عطا فرما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم يا رب آقا کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما سمجھ کر مطلب کے ساتھ پڑھنے کی سمجھ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جنت کی آپ سے بچا اپنے پیارے حبیب درشن کی شفا نصیب فرما قیامت کے دن پیارے حبیب سامنے سے مطلوب فرمانا شجنتی سے بچا لے یا اللہ ہمارے مالوں کو پردہ ہمارے گناہوں نیک برائیوں کو پردہ فرما یا اللہ نیک عمل کے عطا فرما جو عثمان کا کرم عطا فرما جو ایمان کیا ہے ربی کے ایمان عطا فرما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم يا سيدنا رحمت عطا فرما شنبیان و رحمت عطا فرما یا اللہ ہر دل سے محفوظ فرما حسد سے محفوظ فرما شیطان شر سے محفوظ فرما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا اللہ نظام میں اچھی طرح بات کرنے کی توفیق عطا فرما جو پورے تمہاری بات کرنے کی توفیق عطا فرما عمر حج کی حاضر نصیب فرما عدد حاضر نصیب فرما میرے نبی کی زیارت نصیب فرما عدد حسن نبی کی حاضر نصیب فرما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على سيدنا خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين بجاه النبي الامين اور سب سننے والوں کو دیکھنے والوں کو رات بعد فقیر کی دعا میں یاد کیے گا